الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني محترم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام رحمان کی رحمت میں آپ تمام بھائی بہنوں کو دل کی اتاہ گہرائیوں سے خوش آمدید ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم آج کی اس نشست کو پروگرام کو ہم سب کے حق میں جتنے سننے والے لوگ ہیں سب کے حق میں سراپا نفع بخش بنا دیں، اور جو کچھ ہم سنائیں اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اللہ کریم کا یہ بہت بڑا فضل اور بہت بڑا یہ احسان ہے، اور یہ جو توفیق جو ہمیں ملتی ہے دین کی باتوں کے حوالے سے، دین کی انسان کوئی بات کرے سنائے، تو اس پر ہمیں اللہ کریم کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بہرحال ایوری ویڈنسڈے کو جو رحمان کی رحمت کا پروگرام ہوتا ہے، آپ حضرات اس میں شریک ہوتے ہیں، دعائیں سنتے ہیں، ہم سناتے ہیں، اور سوالات بھی آپ کرتے ہیں۔ اللہ کریم آپ تمام بھائی بہنوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آپ سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ آج کا دن آپ سب کے حق میں، ہم سب کے حق میں اللہ اس کو مبارک بنا دے، اور ہم سب کو اللہ کریم اپنی رضا، خوشنودی والی زندگی، امن و امان، عافیت والی زندگی اللہ کریم ہم سب کو نصیب فرمائے۔ دین کی باتیں کرنے یا سنانے کا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ ہم خود بھی دیندار بنیں، اور ہماری دینداری اور ہماری ذات کا نفع دوسروں تک پہنچے، یعنی اپنے آپ کو سراپا نفع بخش بنا دینا۔ اب نفع بخش بنانے کی کوشش کرنا یہ شریعت کا ہم سے مطالبہ ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ناظرین، آج جو دعا میں نے پیش کی ہے یہ دعا سورۃ البقرہ کی آخری آیت میں موجود ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ سورۃ البقرہ قرآن کریم کی سیکنڈ سورہ ہے، اور سب سے بڑی سورت ہے قرآن کریم کے اندر، لارجسٹ سورہ ہے، سب سے بگسٹ سورہ ہے، جو 2.5 پاروں پر 2.5 پاروں پر مشتمل ہے، سب سے بڑی سورت پورے قرآن کریم کے اندر، اور سیکنڈ سورہ ہے سورۃ الفاتحہ کے بعد۔ اور اس سورۃ البقرہ کے اندر یہ جو آخری 2 آیات ہیں، جن آخری آیت کے اندر یہ جو دعا میں نے پڑھی ہے، آپ اسکرین پر بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث صحیحہ کے اندر بے شمار فضائل سنا ہے ان 2 آیاتوں کے حوالے سے۔ یہ جو سورۃ البقرہ کی جو آخری 2 آیتیں ہیں، اس کی بڑی فضیلت، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو سورت ہے، جو شخص ان 2 آیتوں کو، اس سورت کے آخر میں جو 2 آیتیں ہیں آمن الرسول سے شروع ہوتی ہیں، جو شخص رات میں عشاء کے بعد ان 2 آیتوں کو پڑھ لے تو یہ 2 آیتیں اس کے لیے کافی سے کیا مراد ہے
یعنی ہر اعتبار سے جسمانی روحانی ہر قسم کی پریشانی، ہر قسم کی مشکلات، ہر قسم کے مسائل، ہر قسم کی ضرورت کے حوالے سے یہ آیتیں کافی ہیں۔ یعنی اللہ پاک کی طرف سے جو شخص یہ 2 آیتوں کو پڑھے گا، اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے، اپنی عنایت سے، مہربانی سے اسے بے نیاز کر دیں، ہر غم سے بے نیاز ہو جائے گا۔ آج دیکھیں کتنے غموں میں ہم لوگ الجھے ہوئے ہیں، کیسی کیسی پریشانیوں میں لوگوں کی کولیں آتی ہیں، لوگ بیچارے مسائل پوچھتے ہیں، مسائل کا حل پوچھتے ہیں، سلوشن پوچھتے ہیں، اپنے مسائل بیان کرتے ہیں۔ بہت سے بھائی، بہت سی بہنیں ہماری، اللہ کریم آپ تمام کو آسانیاں عطا فرمائے اور برکتیں عطا فرمائے۔ ناظرین، میں عرض کر رہا ہوں کہ اس قدر پریشانیوں میں، طرح طرح کی مشکلات میں آج انسانیت گھری ہوئی ہے، آج لوگ گھرے ہوئے ہیں اندرونی بیرونی۔ تو ایسے موقع پر اللہ کریم کی طرف سے یہ دیکھیں، یہ نعمتیں کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ جو 2 آیتیں ہیں، یقین جانے ناظرین اتنی فضیلت ہے۔ ایک دوسری حدیث میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کو سونے سے پہلے عشاء کی نماز کے بعد یہ 2 آیتیں پڑھ لے، یہ 2 آیتیں اس کے لیے قیام اللیل کے قائم مقام ہو جاتی ہیں۔ قیام اللیل یعنی تہجد کے قائم مقام۔ ظاہر ہے کہ دیکھیں آج کل ہمارا جو جسم ہے، ہماری جو جسمانی ساخت ہے، جو جسمانی ہماری صلاحیتیں بہت کمزور ہیں، سر سے لے کے پیر تک ہم لوگ کمزور، بڑی کمزوریاں ہیں، چونکہ ڈائٹ کھانا صحیح نہیں ہے، سونے کا نظام، سارا نظام زندگی درم برم ہے۔ تو ایسے موقع پر آپ امیجن کریں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں جو ہمیں نعمتیں ملی ہیں، ان بڑی نعمتوں میں سے ایک یہ نعمت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دیکھو، ہر آدمی ظاہر تہجد نہیں پڑھ سکتا رات میں اٹھ کے، یقینی طور پہ تہجد فرض بھی نہیں ہے۔ بہت مبارک باد ہیں وہ لوگ جو تہجد پڑھتے ہیں، مبارک باد ہیں وہ بہنیں ہماری جو رات میں اٹھ کے تہجد پڑھتی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ہر شخص تہجد کی پابندی نہیں کر سکتا۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تمہیں میں شارٹ کٹ نہ بتلاؤں، تمہیں آسان طریقہ نہ بتلاؤں تہجد کے ثواب پانے کا، تہجد کے اجر کو حاصل کرنے کا، قیام اللیل کے اجر کو حاصل کرنے کا؟ تو فرمایا کہ جو شخص عشاء کے بعد ان 2 آیتوں کو پڑھ لے تو یہ 2 آیتیں اس کے لیے تہجد اور قیام اللیل کے قائم مقام ہوتی ہیں۔ پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، یہ 2 آیتیں مجھے عرش کے خزائن میں سے دی گئیں، یعنی عرش کے تلے، جو عرش کے نیچے عرش کا خزانہ ہے، ان خزانوں میں سے اللہ پاک نے مجھے 2 آیتیں عطا فرمائیں۔ ایک جگہ آپ نے اور فرمایا کہ اے لوگو، یہ 2 آیتیں جو مجھے دی گئی ہیں، جو کسی نبی کو یہ آیتیں نہیں دی گئیں، یہ اتنا بڑا تحفہ اور اللہ پاک کا عطیہ ہے جو نہ مجھ سے پہلے کسی کو دی گئیں، نہ میرے بعد کسی کو دی جائیں گے۔ فرمایا کہ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تو معراج پہ 3 تحفے دیے گئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تحفہ معراج پر یہ دیا گیا کہ اللہ پاک نے سورۃ البقرہ کی 2 آیتیں، آخری آیتیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر عطا فرمائیں۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یہ عرش کے خزائن میں سے مجھے دی گئی ہیں، لہٰذا اپنے بچوں کو سکھاؤ، اپنی عورتوں کو سکھاؤ، اپنے بڑوں کو سکھاؤ، یعنی 2 آیتوں کو پڑھا کرو، ان 2 آیتوں کو پڑھا کرو۔ فرمایا کہ جو شخص سونے سے پہلے آیت الکرسی اور ان 2 آیتوں کو پڑھ لیتا ہے، اللہ کریم اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو بہرحال سب سے پہلے اس فضیلت کے حوالے سے چند باتیں میرے ذہن میں آئیں جو میں نے آپ کے خدمت میں پیش کر دیں کہ ان 2 آیتوں کا معمول بنائیے۔ بہت آسان آیتیں، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیت آمن الرسول سے شروع ہوتی ہیں اور فانصرنا علی القوم الکافرین سے 2 آیتیں، زیادہ سے زیادہ آپ کا 2 منٹ لگ سکتا ہے۔ دعا کیا ہے؟ آمن الرسول سے 2 آیتیں ہیں اور آخر میں جو دعا ہے بڑی پیاری دعا، یعنی اللہ پاک کی طرف سے یہ سرکاری مضمون ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ میرے بندو ان الفاظ سے دعا کیا کرو۔ اور یقینی طور پہ میں بتا چکا ہوں، جب عطا کرنے والا خالق و مالک داتا جب خود دعا کا مضمون سکھا رہا ہو تو اس سے آپ اس کے موڈ کا پتہ چلا سکتے ہیں کہ میرا مالک، میرا آقا دراصل دعا کو قبول کرنا چاہتا ہے۔ دعا کیا ہے؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ یہ اس کی عبارت ہے، یہ آخری آیت کا آخری حصہ۔
گرچہ تھوڑی سی دعا لمبی ہے لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آپ مسلسل اس کو پڑھیں گے تو آپ کو یقینی طور پہ زبانی بھی بائی ہارٹ بھی آپ کو یاد ہو جائیں گی. مسلسل جب دعا کو آپ پڑھتی رہیں گی اور جب تک آپ کو زبانی بائی ہارٹ یاد نہ ہو آپ دیکھ کے پڑھ سکتی ہیں قرآن مجید. یہ بڑی مبارک آیتیں, بڑی مبارک آیت. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے مخلوق کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے اللہ پاک نے یہ آیت کو نازل کیا. اللہ پاک نے یہ آیت کو نازل فرمایا. یہ 2 آیت, بڑی پیاری آیت. اب دیکھیں اس کے ایک تو اس کے الفاظ ہیں اور الفاظ کے پیچھے اس کے معنی ہیں, اس کے معنی موجود. ربنا, اے ہمارے پروردگار. بارہا میں عرض کر چکا ہوں کہ دیکھیں جو دعا ربنا سے شروع کی جاتی ہے اس میں اللہ پاک کی رحمت کو متوجہ کرنے کا اس سے بہتر عنوان نہیں ہو سکتا, اس سے بہتر انداز نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ, ایک اللہ کی بندی اللہ کو جب پکار رہی ہوتی ہے, پکار رہا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اللہ پاک کی صفت ربوبیت کا حوالہ دیتی ہے کہ اے میرے خالق, اے میرے وہ اللہ, اے اللہ آپ ہمارے رب ہیں, اے اللہ آپ ہمارے پروردگار ہیں, اے اللہ آپ ہمارے سسٹینر, میری اوقات کیا ہے آپ کے سامنے, آپ ہمارے رب ہیں, اے اللہ آپ ہمارے رب ہیں. رب میں آپ کا, ربوبیت میں آپ کا کوئی شریک نہیں, کوئی سہیم نہیں, کوئی آپ کا ثانی نہیں. اللہ آپ تنہا, آپ ہمارے رب ہیں. ربوبیت کسے کہتے ہیں, تربیت کسے کہتے ہیں کہ کسی چیز کو اس کی بالکل آغاز سے لے کر تدریجاً اس کی انتہا تک اور نقطۂ کمال تک پہنچا دینا. جیسے انسان دیکھیں جب پیدا ہوتا ہے اور ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے, کیا اس کی اوقات, کیا حیثیت ہوتی ہے, تو بالکل نقطۂ آغاز سے لے کر اس ایک قطرہ ناپاک قطرے کے اندر جو اللہ پاک, اللہ اکبر, جو نظام اللہ پاک کا ہے, اللہ پاک کی قدرت کار فرما جو ہوتی ہے, وہاں سے لے کے انتہا تک انسان باکمال جب بنتا ہے, نوجوان ہو جاتا ہے, ساری اس کی صلاحیت کمال تک پہنچ جاتی ہیں. اس کا شعور, فہم, فراست, عقل, سمجھ, ساری کی ساری صلاحیتیں حد کمال کو پہنچتی ہیں. تو حد کمال تک, نقطۂ کمال تک پہنچانے والی ذات, اول سے لے کے آخر تک اس ذات کو رب کہا جاتا ہے. ربوبیت اللہ کی ذات ہر مخلوق کے ساتھ, ساری جتنی کائنات کے اندر جتنی مخلوقات, ابتدا سے لے کے انتہا تک گریجولی جو حد کمال تک پہنچانے والی جو ذات ہے وہ اللہ پاک کی ذات. تو جب بندہ اللہ پاک کو رب کہہ کے پکار رہا ہوتا ہے تو گویا اللہ پاک کی رحمت کو متوجہ کر رہا ہوتا ہے, اے میرے اللہ تجھے تیری ربوبیت کا واسطہ ہے, یا اللہ آپ کو آپ کی ربوبیت کا واسطہ, آپ ہمارے رب ہیں. جس طریقے سے بچہ باپ سے مانگ رہا ہو, بچہ یہ کہہ دے کہ یا ابا جان آپ ہمارے ابا ہیں, آپ ہمارے مجازی خدا ہیں, میرے دنیا میں آنے کا, میرے وجود کا بظاہر آپ ذریعہ ہیں دنیا کے اندر. تو ظاہر ہے کہ ایسے موقع پر باپ کی توجہ کو, باپ کی عنایت کو, باپ کی مہربانی کو متوجہ کرنے کے لیے جب بچہ یہ کہتا ہے تو باپ کی شفقت پدری جوش میں آتی ہے کہ میرا بچہ مجھے کہہ رہے کہ ابا جان آپ میرے ابا ہیں, آپ میرے فادر ہیں, آپ میرے ابو ہیں, آپ ہی تو ہیں میرے دنیا میں, میرے آنے کا جو ذریعہ ہیں وہ آپ ہیں. تو ظاہر ہے کہ اللہ پاک ہمیں آداب سکھا. دیکھیں ادب بہت بڑی چیز ہوتی ہے, بے ادبی جو ہے نا یہ سارے کمال کو ضائع کر دیتی. علماء نے لکھا ہے تفسیر میں کہ موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھ جو جادوگر گئے تھے لوگ اپنا کمال دکھانے کے لیے, جوہر دکھانے کے لیے, ان جادوگروں کو اللہ پاک نے ہدایت کیوں عطا فرمائی؟ بظاہر کا اس کی وجہ کیا تھی؟ سارے کے سارے جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے سامنے 10 بستہ کھڑے ہو کر سب نے ایمان قبول کیا اور سارے کے سارے مومن ہو گئے. اس ہدایت پر, اس ہدایت کے پیچھے کیا, کون سی بات کار فرما تھی؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کہ جب موقع آیا جادو دکھانے کا اور جادو کے جوہر دکھانے کا تو ان تمام جادوگروں نے بڑے ادب سے موسیٰ علیہ السلام کو آفر کیا کہ پہلے آپ دکھائیے نا, یو فرسٹ, آپ پہلے. تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ نہیں آپ لوگ پہلے دکھائیں اپنے جادو کے جوہر کو. تو علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ ان جادوگروں نے بظاہر ایک ادب کا معاملہ کیا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے. یہ ادب ہے نا کہ آدمی کسی کو پہلے آفر کرے. کاش کہ یہ ادب آج بہت سے لوگوں میں ہے, بہت سے الحمدللہ ہمیں ان آداب کو سیکھنا چاہیے 24 گھنٹے کی زندگی میں. کہیں ہم کھانا کھا رہے ہوں, کہیں ہم بیٹھے ہوں, کہیں بس میں ہوں, ٹرین میں ہوں اور سیٹ ایک ہو, ایک آدمی اور موجود ہو ہمارے سامنے کھڑا ہو, ہم اس سے کہیں کہ آپ بیٹھیے نا, ہیو اے سیٹ, آپ کھائیے نا. کہیں دسترخوان پہ ہم بیٹھے ہوں, ادب سیکھیں کہ دسترخوان پہ ہم بیٹھتے کیسے ہیں.
دسترخوان پہ کھانا سامنے رکھا ہوا، پہلے آدمی دوسرے کو آفر کرتا ہے۔ اللہ کرے یہ ادب، تو علماء نے لکھا ہے کہ ادب اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ موسیٰ علیہ السلام نے جب پوچھا کہ یا اللہ ان جادوگروں کو ہدایت آپ نے عطا فرمائی، بظاہر اس کی وجہ کیا تھی؟ تو اس موقع پر اللہ پاک نے دو چیزیں ارشاد فرمائی، ایک ادب کہ موسیٰ انہوں نے تمہارے ساتھ ادب کا معاملہ کیا ہے اور ہماری دربار میں ادب کرنے والے محروم نہیں رہا کرتے۔ اللہ ہم سب کو باادب مؤدب بناتے کہ اپنے بڑوں کا ادب کریں، والدین کا ادب، استادوں کا ادب، ائمہ کا ادب، علماء کا ادب، اکابرین کا ادب، وہ علماء، وہ مشائخ، وہ بزرگان دین جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کا ادب اللہ ہم سب کو باادب بناتے۔ کہتے ہیں کہ باادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ پاک ہمیں آداب سکھا رہے ہیں دعا کا۔ جب دعا کرو سب سے پہلے ایک تو اللہ پاک کی تعریف کہ الحمدللہ، اللہم لک الحمد ولک الشکر، یا رب لک الحمد، یا رب لک الحمد انت کما ینبغی، اس طریقے سے دعا اللہ پاک کی حمد کے ساتھ، کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا اللہم لک الحمد ولک الشکر، پہلے اللہ پاک کی حمد سنا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پیش کریں، اللہم صلی علی سیدنا، اس قسم کی درود شریف پڑھیں، اس کے بعد اپنی دعا، اپنا مدعا پیش کریں۔ تو قرآن نے آداب سکھایا، ربنا، اے ہمارے ربنا لا تواخذنا، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، لا تواخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے اللہ ہم سے اگر بھول چوک ہو جائے، خطا ہو جائے یا کوئی نسیان ہو جائے، یا اللہ تو اس پر مواخذہ نہ کیجیے گا، اس پر پکڑ نہ کیجیے گا، ہماری پکڑ نہ ہو اس پر۔ بھول چوک میں بہت سے کام انسان کے 24 گھنٹے کی زندگی میں بہت سے کام ایسے سرزد ہو جاتے ہیں کہ انسان کرنا نہیں چاہتا، بس یوں ہی سرزد ہو گئے، اس سے خطا ہو گئی، اس سے نسیان ہو گیا، بھول گیا۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کو نماز پڑھنی ہے، نماز کے وقت آیا اور ختم ہو گیا، وہ بھول گیا۔ تو بھول پر الحمدللہ دیکھیں ہمارے یہاں اللہ پاک کا بڑا کرم احسان ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ پاک نے ہم پر یہ فضل فرمایا کہ بھول چوک پر ہماری معافی نہیں، ہمارا مواخذہ نہیں ہے، پکڑ نہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث فرمایا کہ ان اللہ تجاوز عن امتی الخطأ والنسیان، کہ اللہ پاک نے میری امت سے خطا اور نسیان پر تجاوز اللہ پاک نے نہیں فرمائے، اللہ پاک نے معاف کر دیا خطا اور نسیان کو، مالم یتکلم، کہ جب تک وہ خطا اور وسوسہ اور جو چیزیں ذہنوں میں آتی ہیں اس کے حوالے سے انسان کلام نہ کرے، جب تک عمل نہ کر لے کسی برائی کا، تو خطا اور نسیان پر ہماری معافی، یہ اللہ پاک نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں یہ اللہ اکبر یہ فضل فرمایا۔ تو بندہ یہ دعا کر رہا ہوتا، یہ دعا سکھائی کس نے؟ اللہ پاک کی طرف سے۔ میں ابھی عرض کر رہا ہوں کہ یہ سرکاری مضمون ہے، یہ سرکاری مضمون اللہ پاک کی طرف سے بتایا جا رہا ہے ساری کی ساری انسانیت کو، سارے کے سارے کلمہ کو، کہ میرے بندو یہ دعا کیا کرو، ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اخطانا، اے اللہ کتنی خطائیں ہم سے روزانہ ہوتی رہتی ہیں، نسیان ہوتی رہتی ہے، بھول ہم جاتے ہیں۔ اب آج کل تو بھول کا ایک عام مرض پیدا ہو گیا، بہت کامن مرض، اکثر و بیشتر باتیں ہم بھول جاتے ہیں، نماز کے اوقات بھول گئے، قرآن کی تلاوت ہم بھول گئے، ہمیں جو کچھ معمولات ہوتے ہیں وہ معمولات کو بھول گئے۔ کتنی خواتین شکوہ کرتی ہیں کہ میں نماز کے لیے مصلی ہم نے بچھایا اور پھر بھول اور نسیان کا ایک اٹیک ہوتا ہے اور ہر چیز بھول جاتی ہیں۔ آگے فرمایا کہ ربنا لا تواخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبل، یا اللہ ہم پہ کوئی ایسا بوجھ نہ ڈالیے گا، ایسا بوجھ نہ ڈالیے گا جو بوجھ پچھلی امتوں پر جو بوجھ ڈالے گئے، جو ان پر مشکل ڈالی گئی اور جو ان کے لیے مشکل مسائل تھے، ان کی شریعت میں مشکل مسائل تھے، یا اللہ ایسے مشکل مسائل ہم پہ نہ ہو۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے اللہ ایسا عمل، ایسی چیز ہم پہ نہ ڈالیے گا جس کے کرنے کی ہمیں استطاعت نہ ہو، جس کی طاقت نہ ہو۔ تو ایسا حکم، ایسا فرمان، یا اللہ ایسی ذمہ داری ہم پہ نہ ڈالیے گا، یا اللہ جس کے کرنے کی بجاوری کہ ہم میں طاقت نہ ہو، ما لا طاقت لنا بھی۔ یہ دیکھیں، یہ میں ابھی عرض کر رہا ہوں میں کہ یہ اللہ پاک کی طرف سے ہمیں بتایا جا رہا ہے، کہ اللہ پاک سے زیادہ ہماری نفسیات کو، ہماری کمزوریوں کو، ہماری اندرونی اور بیرونی صلاحیتوں کو کون جان سکتا ہے؟ کون جان سکتا ہے کہ ہم کتنے کمزور ہیں، ہمارے اندر کتنی صلاحیت ہے، ہم کتنے باکمال ہیں یا کتنے کمزور ہیں، کتنے ضعیف ہیں، کتنے بھولنے والے ہیں؟ تو اللہ پاک کی طرف سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ میرے بندو یوں دعا کیا کرو اللہ پاک سے
کہ اللہ بھول چک معاف کر دیجیے گا، یا اللہ جو ہم سے مسلسل نسیان ہو جاتا ہے، خطا ہو جاتی ہے، یا اللہ اس پر ہماری پکڑ نہ کیجیے گا، یا اللہ ہم بہت کمزور آپ کے بندے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافر۔ بڑی پیاری آیت، بہت پیارا مضمون۔ فرمایا کہ واعف عنا، اے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، اے اللہ ہمیں معافی عطا فرمائیے گا، عفو درگزر کا معاملہ فرمائیے گا، میرے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ دیکھیں جب انسان گناہ کرتا ہے تو ہر گناہ پر اس کے 4 گواہ متعین کر دیے جاتے ہیں، 4 گواہ بن جاتے ہیں۔ آپ چاہیں یا نہ چاہیں، آپ ان گواہوں کو بلائیں یا نہ بلائیں، آپ ان کو اجازت دیں یا نہ دیں، گواہی وہ 4 گواہوں کی گواہی آ گئی۔ کیوں؟ کیسے؟ وہ 4 گواہ قرآن نے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ فرمایا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے، زمین پر گناہ کرتا ہے، تو وہ زمین گواہ بن جاتی ہے۔ سورہ زلزال کے اندر اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یومئذ تحدث اخبارہ۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، صحابہ اکرام نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، زمین کے بارے میں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ زمین اپنی تمام خبروں کو بتا دے گی، اس کی کیا تفسیر ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی انسان کسی زمین پر گناہ کرتا ہے تو وہ زمین گواہ بن جاتی ہے۔ قیامت کے دن وہ زمین گواہی دے گی، بندہ جتنا چاہے انکار کرے کہ اللہ میں نے گناہ نہیں کیا، جھوٹ بولے گا ڈر کے، زمین کہے گی نہیں نہیں یا اللہ میں گواہ بنتی ہوں، اس بندے نے میرے اوپر گناہ کیا، میں گواہ۔ پہلا گناہ زمین، پہلی گواہ زمین۔ دوسرا جو گواہ ہوگا، فرمایا کہ تمہارے اعضاء گواہی دیں گے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا علی ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا۔ سورہ یاسین کے اندر آیت موجود ہے کہ میرے بندو آج کے دن ہم تمہاری زبان کو سیل کر دیں گے، نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، اور تمہارے ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے تمہارے گناہوں کے بارے میں۔ ہاتھ کہے گا، ہاتھ کو اللہ پاک قوت گویائی عطا فرمائیں گے۔ زبان تو ڈر کے مارے جھوٹ بولنا چاہے گی تو زبان کو سیل کر دیا جائے گا، ہاتھ اور پیر گواہی دیں گے کہ میرے اللہ اس نے گناہ کیا تھا، میرے اللہ اس نے آپ کی نافرمانی کی تھی۔ فرمایا کہ تیسرا جو گواہ ہوگا وہ انسان کے وہ فرشتے ہوں گے۔ فرمایا کہ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو ہمارے لیفٹ رائٹ فرشتے کرامن کاتبین وہ لکھ رہے ہیں، ہر گناہ کو، ہر عمل کو لکھ رہے ہیں، ہر عمل کو۔ قرآن نے تذکرہ کیا ہے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ سورہ قاف کے اندر یہ آیت موجود ہے کہ تم جو کچھ بھی بولتے ہو، ما یلفظ، جو کچھ تم تلفظ کرتے ہو، جو کچھ بھی تم پروناؤنس کرتے ہو، میرا فرشتہ لکھ رہا ہے، میرے بندوں لکھ رہا ہے۔ اور فرشتے کی رائٹنگ، لکھنا، ریکارڈ ایسا ہے کہ یہ رائٹنگ اس سے کبھی کوئی چیز مس نہیں ہوتی، یاد رکھنا۔ چوتھا گناہ، فرمایا کہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے نامہ عمل میں وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اس کے نامہ عمل میں وہ چیز لکھی جا رہی ہے۔ نامہ عمل جو ہے، جو قیامت کے دن ہر انسان کو اس کا نامہ عمل دیا جائے گا، جس کے داہنے ہاتھ میں نامہ عمل ملے گا وہ جنتی ہوگا۔ اللہ ہم سب کو داہنے ہاتھ میں محض اپنے فضل و کرم سے نامہ عمل عطا فرمائے۔ تو یہ 4 گواہ ناظرین، 4 گواہ۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے گناہ کیا، کسی نے دیکھا ہی نہیں، چونکہ دروازہ بند تھا، چونکہ آفس کے دروازے بند تھے، چونکہ کمرے میں تنہا تھا، کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں، کسی کو کانوں کان خبر، لوگ کہتے ہیں جی کانوں کان خبر نہیں ہوتی، کانوں کان نہیں، 4 گواہ، 4 گواہ ہر عمل پر آپ کے ہمارے 4 گواہ متعین ہو جاتے ہیں۔ اور یہ ایسے گواہ کہ نہ یہ بھولتے ہیں، نہ ان سے چوک ہوتی ہے، ایسے گواہ، ان کو آدمی ان گواہوں کو خرید بھی نہیں سکتا۔ دنیا میں تو گواہ خرید لیے جاتے ہیں نا، دنیا میں عدالت کا جو نظام ہے، دنیا میں جو سسٹم ہے، یہاں تو گواہ خرید لیے جاتے ہیں، وکلاء اور جج خرید لیے جاتے ہیں۔ اللہ پاک کا یہ نظام بہت اٹل ہے، وہاں نہ فرشتے خریدے جا سکتے ہیں، نہ کتابیں مسپلیس کی جا سکتی ہیں، نہ وہ آیت مسپلیس کی جا سکتی، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ 4 گواہ۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ ایک انسان اللہ کے سامنے توبہ کر لے، ہر وقت توبہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کسی سرزمین پہ گناہ ہو جائے، اسی وقت وہاں سے اٹھنے سے پہلے استغفار کر لیا کرو، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، تو دیکھ رہا ہے میرے اللہ، تو مجھے دیکھ رہا ہے، تیرے فرشتے مجھے دیکھ رہے ہیں، کرامن کاتبین دیکھ، یا اللہ میری توبہ، فوراً توبہ، فوراً استغفار۔
بغیر کسی ڈیلے کے، بغیر کسی تاخیر کے فوراً استغفار، یا اللہ میری توبہ۔ تو ناظرین انشاءاللہ تعالی مختصر سے بریک کے لیے جانا ہے، اور بریک کے بعد پھر انشاءاللہ حاضری ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام رحمان کی رحمت میں آپ تمام بھائی بہنوں کو خوش آمدید ہے۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتوں کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا کہ یہ 2 آیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائیں۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ جو شخص رات میں عشاء کے بعد ان 2 آیتوں کو پڑھ لیتا ہے تو اللہ پاک کی طرف سے یہ 2 آیتیں اس کے لیے کافی۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ جو شخص رات کو عشاء کے بعد 2 آیتوں کو پڑھ لے اس کے لیے تہجد اور قیام اللیل کے قائم مقام یہ 2 آیتیں ہو جاتی ہیں۔ بہرحال اللہ کرے کہ ہمیں اللہ کریم ان 2 آیتوں کے پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے تو پورا کا پورا اللہ پاک کا یہ کلام قرآن کریم جو ہے سراپا ہدایت ہے، نور ہے، رحمت ہے، بابرکت ہے۔ اللہ کریم اس سے ہمیں خوب سے خوب تر اپنا رشتہ اس سے استوار کرنے کی، جوڑنے کی اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین آخری آیت کے اندر جو دعائیں ہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دعاؤں کے حوالے سے بھی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ فرمایا کہ یہ عرش کے خزائن میں سے اللہ پاک نے مجھے خاص عطا فرمایا، یعنی اللہ پاک کی خاص نعمتیں جو مجھے دی گئیں، جو کسی کو نہیں دی گئیں، کسی نبی کو، کسی رسول کو نہیں دی گئیں، نہ آئندہ کسی کو دی جائیں گی۔ تو یہ امتیازی صفت، یہ امتیازی نعمت اللہ پاک نے مجھے عطا فرمائی۔ دعا جو میں نے عرض کی اسکرین پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ہمارے پروردگار، اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہو جائے، کوئی لغزش ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے، غیر ارادی طور پہ کوئی خطا ہو جائے یا کوئی نسیان ہو جائے، ہم بھول جائیں، تو یا اللہ ہم سے بھول چوک پر مواخذہ نہ کیجیے گا، پکڑ نہ کیجیے۔ ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، یا اللہ جیسے ہم سے پہلے لوگوں پر سختیاں تھیں، ان کی جو شریعت تھی بڑی مشکل تھی، ہمارے لیے تو بہت آسانی ہے، ہماری جو شریعت ہے فرمایا کہ الدین یسر، دین بہت آسان ہے۔ تو یا اللہ پچھلے لوگوں پر جو مشقتیں تھیں، جو مشکلات تھیں احکام کے حوالے سے، وہ مشکل جو اللہ ہم پر نہ ڈالیے گا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، یا اللہ ایسا کوئی حکم، ایسا فرمان، ایسا کوئی ہم پر ڈیمانڈ، ہم سے کوئی ایسی چیز کا مطالبہ جو ہماری طاقت سے باہر ہو، ہم سے کوئی ایسا مطالبہ نہ کیجیے۔ واعف عنا، اے اللہ ہمیں معافی عطا فرمائیے گا، عفو درگزر کا میں مطالبہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ واغفر لنا، یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے گا، بخشش فرما دیجیے گا۔ وارحمنا، اے اللہ ہم پر رحم کی بارش فرمائیے گا، رحمت کا معاملہ فرمائیے گا۔ فانصرنا انت مولانا، یا اللہ آپ ہمارے مولا ہیں، یا اللہ آپ ہمارے آقا ہیں، یا اللہ آپ ہمارے داتا ہیں، ہمارے سب کچھ آپ ہیں۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، یا اللہ کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد نصرت فرمائیے۔ یہ اس کا مختصر سا ترجمہ تھا ناظرین۔ تو اللہ کرے کہ ان 2 آیتوں کے حوالے سے ہمیں اللہ کریم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو دعا ہے آخری سورۃ بقرہ کا کہ آخری حصہ ہے، آخری لائنز ہیں، اللہ اس دعا کے حوالے سے بھی میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ یہ دعا دیکھیں کسی نبی کی طرف اس کی نسبت نہیں، کسی بندے کی طرف اس کی نسبت نہیں، یہ دعا براہ راست سرکاری مضمون اور سرکار یعنی اللہ پاک کی بارگاہ سے یہ دعا دی جا رہی ہے اور بتائی جا رہی ہے کہ، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ بندوں کو یہ بتانا مقصد ہے کہ میرے بندو ان الفاظ کے ذریعے دعائیں کیا کر۔ اچھا کال سے آن ہے ناظرین، آپ چاہیں تو اس آیت کے حوالے سے، دعا کے حوالے سے، یا کوئی مسئلہ آپ کے ذہن میں ہو تو آپ سوال ضرور کریں، اور سوال سے دیکھیں ایک تو آپ کو فائدہ ہوتا ہے، دوسرے جتنے لوگ سنتے ہیں ان کو بھی اس سے نفع پہنچتا ہے، تو اس کا کریڈٹ بھی سوال پوچھنے والے کو جاتا ہے جس نے سوال کیا ہوتا ہے۔ تو یہ آدھا گھنٹے کا جو سلسلہ ہوتا ہے سوال جواب کا، اس میں آپ سے گزارش یہ بارہا میں عرض کرتا ہوں کہ جب آپ سوال کریں تو کوشش کریں کہ جتنی جلدی ہو سکے آپ سوال کریں تاکہ جواب دینے کا وقت میرے پاس باقی ہو۔
ایسا نہ ہو کہ آخری وقت میں آپ کے جب سوالات آتے ہیں تو وقت پورا ہو چکا ہوتا ہے رحمان کی رحمت کی پروگرام کا نا، تو ہم اچھا نہیں لگتا، شرمندگی ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی سوال کا آپ نے جواب نہیں دیا۔ تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ اگر سوال آپ نے کرنا ہے تو کوشش کریں کہ وقت ختم ہونے سے کچھ پہلے، یعنی اتنا موقع ہو کہ میں آپ کے سوال کا جواب دے سکوں۔ تو بہت بہت شکریہ، اللہ کریم آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ناظرین، جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی گناہ اس سے سرزد ہوتا ہے، کوئی معصیت ہوتی ہے، تو 4 گواہ متعین کر دیے جاتے ہیں۔ تو ان 4 گواہوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ جب تم سے گناہ سرزد ہو تو فوراً اس کی معافی، فوراً توبہ استغفار، اس میں تاخیر نہ کرو، اس میں کبھی بھی تاخیر نہ ہو۔ یعنی وقتی طور پہ اگر آپ چل رہے ہیں، توبہ باضابطہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، آپ سفر کر رہے ہیں، آپ کہیں سفر میں بیٹھے، اسی وقت استغفار کہ استغفر اللہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ معافی، اور پھر باضابطہ توبہ۔ توبہ کے لیے علماء نے 3 شرطیں مفسرین نے لکھی ہیں کہ جب آپ کسی گناہ سے توبہ کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گناہ مٹا دیے جائیں، کیونکہ واعف عنا کا ترجمہ لکھا ہے روح المعانی کے مفسر نے، علامہ آلوسی نے، کہ یا اللہ ہمیں معافی عطا فرمائیے۔ ہاؤ معافی، کس طریقے سے معافی ہو؟ کہ امحو آثار ذنوبنا، یا اللہ ہمارے گناہوں کی نحوست کو بھی مٹا دیجیے، گناہوں کے اثرات کو بھی مٹا دیجیے۔ لیکن جب انسان گناہ کرتا ہے نا، ایک تو گناہ تو اللہ کریم معاف فرما دیتے ہیں توبہ کے ذریعے، لیکن بسا اوقات ایسا شدید گناہ ہوتا ہے کہ اس کی نحوست تعدیر قائم رہتی، اس کی نحوست سے آدمی بچ نہیں سکتا۔ بے شمار ایسے گناہ، خدا نخواستہ کوئی شخص شراب کا عادی ہو جائے، کوئی شخص زنا کا عادی ہو جائے، کوئی شخص گیملر بن جائے اور گیملنگ کرے، جوا کھیلنے کا عادی۔ آپ دیکھیں کہ وہ لوگ بسا اوقات چھوڑ بھی دیتے ہیں لیکن ان کی صحت تباہ ہو جاتی ہے، ان کا ذہنی صلاحیت تباہ و برباد، اس کی نحوست باقی رہتی ہے، نحوست باقی رہتی ہے۔ تو بندہ دعا کر رہا ہے یا اللہ اس کے آثار، یعنی اس کی نحوست کو بھی آپ ضائع مٹا دیجئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص توبہ کرتا، اذا تاب العبد، جب کوئی بندہ یا بندی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، کوئی بندہ، حدیث میں آتا ہے کہ انس اللہ الحفظ، اللہ کریم فرشتوں کو بھی بھلا دیتے ہیں، یعنی فرشتوں کی ذہن سے بھی اس کے گناہوں کے اللہ اکبر تذکروں کو مٹا دیتے ہیں کہ فرشتہ کہیں تانا نہ دے کہ اللہ کا بندہ تو وہی تو ہے، تو نے اتنے سارے گناہ کیے، تو اللہ کا فضل جو اللہ نے تجھے معاف کر دیا۔ یعنی اللہ پاک ایسی ستاری فرماتے ہیں اپنے بندوں اور بندیوں کی، ایسی ستاری فرماتے ہیں، ایسا فضل فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو بھلا دیتے ہیں، فرشتوں کے ذہن سے گناہ کا ذکر نکال دیتے ہیں اپنے بندوں کے حوالے سے، کہ فرشتوں کو یاد ہی نہیں ہوتا کہ یہ بندہ یہ گناہگار بندہ تھا پہلے۔ نہیں، اللہ کریم اس طریقے سے ہماری ستاری فرماتے ہیں، اس طریقے سے ہماری لاج رکھی جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ واعف عنا، یا اللہ ہمیں معافی عطا فرما، یا اللہ ہمیں معافی عطا فرما۔ کس طریقے سے؟ کہ گناہوں کی نحوست سے بھی یا اللہ میں پاک صاف ہو جاؤں، گناہوں کی نحوست سے بھی میں بچوں، اس سے نجات مجھے مل جائے۔ معافی اللہ کی طرف سے پھر بندے کی معافی ہوتی ہے۔ دوسرا جو جملہ بندہ استعمال اللہ پاک کی طرف سے جو سکھایا گیا، وغفر لنا، یا اللہ ہماری مغفرت فرما۔ پہلے معافی ہوتی ہے پھر مغفرت ہوتی ہے۔ مغفرت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ صاحب روح المعانی نے لکھا ہے کہ مغفرت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اب ہم پر آپ فضل کا معاملہ فرمائیے، یا اللہ ہم پہ فضل فرمائیے، میری برائیوں کو چھپا دیجئے، ستاری فرمائیے، اور میری جو اچھائیاں ہیں، نیکیاں ہیں، یا اللہ اس کو ظاہر فرما دیجئے۔ یہ اللہ پاک کی طرف سے خاص فضل ہوتا ہے۔ تو وغفر لنا، یا اللہ ہماری مغفرت فرمائیے، بخشش فرمائیے، یہ دوسرا درجہ ہے۔ تیسرا درجہ فرمائے کہ ورحمنا، اے اللہ ہم پہ رحم کا معاملہ فرمائیے۔ جب معافی ہو گئی، بخشش بھی ہو گئی، بندہ پاک صاف ہو گیا، تو اب بندہ کہتا ہے کہ یا اللہ اب ہم پر رحم فرمائیے، چونکہ گناہوں کی وجہ سے، معصیت کی وجہ سے جو اثرات تھے معصیت کے، گناہوں کے، رزق میں برکت نہیں تھی، یا اللہ زندگی میں برکت نہیں تھی، اوقات میں، وقت میں برکت نہیں تھی، اور گناہ کی وجہ سے جو نیکیوں کی توفیق سلب ہو گئی تھی، نیکیوں کی توفیق جو آپ نے چھین لی تھی۔ چونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو گناہ کی نقد سزا دنیا میں یہ ملتی ہے کہ اللہ کریم نیکی کرنے کی توفیق چھین لیتے ہیں، نقد سزا۔ اچھا، ہمارے ساتھ ایک کالر بھی انہیں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ کو صحت دے، اللہ آپ کو تندرستی دے۔ آپ کو بھی میرے بہن، آپ کو بھی جزاک اللہ۔ میرا سوال یہ تھا مفتی صاحب کہ شوہر اگر مطلب پیسے دینے میں تھوڑا کنجوسی کرے، یا اس کا مطلب حوصلہ نہ پڑے، اور اگر خود اپنی خوشی سے
چھوٹا موٹا چینج ہو گیا جیسے، یا کوئی 10-5 پاؤنڈ نوٹ ہو گئے، چھوٹی چھوٹی سا نا رقم، ایسی نہیں بہت بڑی، چھوٹی چھوٹی رقم اگر اس کو بنا بتائے اس کی پاکٹ سے لے لیتی ہے اپنی مرضی سے، خوشی سے، تو وہ چوری میں آتا ہے، گناہ میں آتا ہے کہ نہیں؟ بس یہ میں جاننا چاہتی ہوں۔ اور دوسری بات، میرا بیٹا حافظ قرآن ہے ماشاءاللہ، اس نے ابھی بڑی عید سے قرآن ختم کیا ہے، تو میں اس کے ساتھ عمرے پہ اگلے سال جانا چاہتی ہوں، وہ 16 کا ہو جائے گا، تو کیا میں جا سکتی ہوں اپنے بیٹے کے ساتھ عمرے پہ؟ ٹھیک ہے، عرض کرتا ہوں میری بہن، بہت شکریہ، بہت شکریہ، جزاکم اللہ، بہت شکریہ۔ میری بہن کا پہلا سوال تھا کہ اگر شوہر کنجوسی کرنے لگے اور فراخی کے ساتھ نہ خرچ کرے، تو ایسے موقع پر کیا کسی بیوی کے لیے یہ جائز ہے کہ شوہر کے پاکٹ سے یا والیٹ سے کچھ پیسے نکال لیا کرے؟ میری بہن دیکھیں، دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ سیریسلی مسئلہ یہ ہے کہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے، ایسا کرنا الا یہ کہ وہ شوہر کو پتہ ہو کہ میرے پاکٹ سے، یعنی باہم رضامندی اگر ہو، چونکہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ لا یحل، کسی مومن کے لیے حلال نہیں ہے۔ کیا حلال نہیں ہے؟ کہ کسی کا مال بھی استعمال کرے بغیر اس کی رضامندی کی، الا بطیب نفس من، حدیث کے الفاظ، اس کی رضامندی اور اس کی رضا کے بغیر، اس کے اجازت کے بغیر جائز نہیں۔ تو اگر تو بسا اوقات ڈیپینڈ کرتا ہے کہ گھر کا ماحول، شوہر بیوی کے درمیان کس انداز کا، کس طریقے کا تعلق ہے۔ اگر تو شوہر انڈرسٹوڈ ہوتا ہے، یعنی سمجھ اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہاں کوئی بات نہیں ہے کہ 5-10 پاؤنڈ یا 20-25 جو بھی اس کی مقدار ہو، تو اگر تو اس کی رضامندی ہے، ایک مرتبہ اگر اس کی رضامندی لے لی گئی ہو اور پھر نکالا جاتا رہا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن بالکل اس کی مرضی میں نہیں ہے، اس کے انفارمیشن میں نہیں ہے، اور آپ کو یقین ہو کہ آپ اس کو پتہ، اس کو معلوم ہوگا تو وہ ناراض ہوگا، تو پھر جائز نہیں ہے، چونکہ اس کا مال ہے اور اس کی اجازت کے بغیر جائز بالکل نہیں۔ لیکن اگر شوہر اس قسم کا ہے کہ اسے پتہ بھی چل جائے کہ ٹھیک ہے آپ نکالتی ہیں، اور آپ کبھی اس کا تذکرہ بھی کر دیں ساتھ ساتھ کہ بھئی میں نکال لیتی ہوں آپ کو، مجھے ضرورت کے مطابق پیسہ، تو میرا نہیں خیال ہے کہ ان کو ناراض ہونا چاہیے۔ اس لیے دیکھیں، یہ مسئلہ بہت حساس مسئلہ ہے، ہمارے یہاں شوہروں کو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہمارے بزرگوں نے اس کی بڑی سخت تلقین کی ہے کہ دیکھیں، جو بیویاں بیچاری ہیں، جو بیچاری کام نہیں کرتی، باہر جا کے جاب نہیں کرتی، ورک نہیں کرتی، تو ان کی اپنے جو اخراجات ہیں، پاکٹ خرچ جسے کہتے ہیں، یعنی اپنی ضرورت کے مطابق، اپنی کبھی خواہش ہوتی ہے کہ ہم نے یہ خرید لیا، ہم نے یہ خریدنا، ہم نے، یعنی اپنی خواہش کے مطابق پیسہ یعنی استعمال کرنے کے حوالے سے یہ شوہروں کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیویوں کو وہ جو ہے نا پاکٹ خرچ ضرور دیا کریں، کوئی قصہ متعین کر دیں، مثال کے طور پہ ہر ہفتے جو ہے نا 25 پاؤنڈ، ہر ہفتے 20 پاؤنڈ، یا مہینے کے اس طریقے سے، تاکہ یہ جو بیچاری جو ورک نہیں کرتی، وہ ہماری بہنیں جو جاب پہ نہیں جاتی ہیں، گھروں میں ہوتی ہیں، ہاؤس وائف ہیں، تو ان کے لیے ان کا نظم ہو سکے، انتظام ہو سکے۔ اگر کہیں اور کسی اور ذریعے سے ان کو پیسہ نہیں آ رہا ہوتا ہے، ان کے لیے پاکٹ خرچ کا مسئلہ ہے، تو یقینی طور پہ ایسی خواتین کا وظیفہ شوہروں کی طرف سے متعین ہونا چاہیے، اور اس پیسے میں ان کو فلی اختیار بھی آدمی دے، اس کا یعنی حساب نہ لے۔ ہم اکثر و بیشتر ہمارے یہاں بڑی بے احتیاطی ہوتے ہیں، پتہ نہیں جو رشتے خراب ہوتے ہیں نا، اس کے یعنی کافی حد تک ہم اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک ایسے ہی ہوا ہے کہ خاتون کا رشتہ میں نے ایک جگہ کرایا، تو کچھ دنوں بعد وہ کہتی ہیں جی مجھے ساتھ میں رہنا، مجھے ڈیورس چاہیے۔ اچھا، میں نے پوچھا کہ کچھ وجہ، ایسی کیا وجہ ہو گئی کہ ابھی تو سال بھی نہیں گزرا آپ نے؟ میں نے کہا کہ اس کے اندر جو سب سے جو بری عادت ہے نا، کہ بہت کنجوس ہے، یہ مجھے دودھ لانے کے لیے پیسہ دیتا ہے تو مجھے کہتا ہے گیو می چینج بیک۔ تو مجھے یقین نہیں آیا کہ واقعی ایسے بھی شوہر ہو سکتے ہیں، یعنی انتہا دیکھیں آپ کنجوسی کی۔ آپ الحمدللہ ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جہاں الحمدللہ خاصی فراوانی ہے، خاصی فراوانی ہے۔ ٹھیک، آدمی بہت ہائی فائی نہیں ہے، لیکن کم از کم الحمدللہ کھانے پینے کے حوالے سے، گھر میں رہنے کے حوالے سے، شاپنگ کے حوالے سے الحمدللہ، شاید ہی ایسا کوئی شخص ہوگا یا ایسا کوئی گھر ہوگا جہاں یہ ہو کہ بندہ کہے جی میں تو سامان نہیں خرید پاتی ہوں، اتنا پیسہ مجھے نہیں ہوتا۔ تو بہت سخت تعجب ہوتا ہے ایسے شوہروں کے لیے، واقعی لمحہ فکریہ ہے۔ میری یہ گزارش ہے کہ جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، آپ دیکھیں آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اگر شوہر ہیں اور بیوی کے پاس پاکٹ خرچ کے لیے، جیب خرچ کے لیے اس کے پاس نہیں ہوتا، تو اس کو آپ متعین کر دیں اور اس پیسے میں اس کو مختار بنائیں، بالکل اس کا پھر حساب نہ لیا جائے کہ تم نے وہ 10 پاؤنڈ کہاں خرچ کیے، 20 پاؤنڈ نہیں۔ یہ بہت ہی دیکھیں نا گری ہوئی حرکت ہے، اچھا نہیں لگتا، پھر اس کے اثرات دور تک پہنچتے ہیں۔
تو بہرحال اللہ کرے کہ بات میری سمجھ میں آ گئی ہو، تو کوشش ان کو کریں میری بہن کہ آپ ان کو بتا ضرور دیں کہ بھائی میں نے آپ کے پاکٹ سے یہ، چونکہ پھر یہ چیزیں جو ہے نا بہت آگے چل کے نا بہت ہی اختلاف انتشار کا ذریعہ بنتا ہے، خاص کر کے کنجوس لوگوں کے لیے نا، وہ کہتے ہیں کیوں تم نے نکالا بغیر مرضی کے میرے پاکٹ سے. تو آگے آئندہ کے بڑے اختلاف سے بچنے کے لیے، انتشار سے بچنے کے لیے آپ ضرور بتا دیں، ہے نا. تو اللہ کریم بہت برکتی عطا فرمائے. اچھا دوسرا مسئلہ، ماشاءاللہ آپ کا بیٹا حافظ قرآن ہے، بہت مبارک ہو. اللہ کریم اس کے علم و عمل میں بہت برکتیں عطا فرمائے. بہت بڑی بات ہے ایسے والدین کے لیے جن کے بچے ان ملکوں میں الحمدللہ حافظ قرآن بن جاتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. والدین کے لیے بڑی بشارت ہے حدیث کے اندر. تو میری بہن اگر یہ بچہ آپ کا بالغ ہو گیا ہے، 16 سال کا ہو جائے گا، تو آپ بلا تکلف اس کے ساتھ عمرے کے لیے جا سکتی ہیں، اور الحمدللہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ہاں جب دیکھیں عمرہ نفلی عمل ہے، نفل عمل کے اندر شوہر کی اجازت ضروری ہے. شوہر سے اجازت لے کے جائیے گا. ظاہر ہے کہ اللہ پاک نے ان کو ایز اے شوہر آپ کے لیے منتخب کیا ہے، تو نفلی عبادت کے لیے حکم یہ ہے خواتین کے لیے کہ شوہر سے ضرور پوچھ لیں. اس لیے نفلی روزہ رکھنا ہو کسی کو، شوہر سے ضرور پوچھ لیں کہ میں روزہ رکھنے جا رہی ہوں، میں روزہ رکھ رہی ہوں. تو یہ ہماری شریعت اصل میں بہت پیاری شریعت ہے. اس کے اندر بہت زیادہ اللہ پاک نے اس کو دین فطرت بنایا ہوا ہے. تو بہرحال بہت بہت شکریہ آپ کے ان سوالات کا. اللہ کریم آپ کو بہت برکتیں عطا فرمائے. تو ناظرین میں عرض کر رہا تھا اس دعا کے حوالے سے، اس دعا کے اندر اللہ پاک نے ہمیں مضمون سکھایا ہے کہ میرے بندو ان الفاظ کے ذریعے دعا کیا کر. میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ جب کوئی داتا، جب کوئی دینے والا منگتے کو، سوالی کو یہ بتائے کہ جب تم سوال کرو تو ان الفاظ سے سوال کیا کر، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ موٹی عقل رکھنے والا شخص بھی اس انداز سے جو معنی یا جو مطلب واضح ہوتا ہے اس کو نہ سمجھ پائے. بھئی اس کا موٹا سا اور سادہ سا مطلب یہ ہے کہ جو داتا مضمون اور الفاظ سکھا رہا ہے، دراصل وہ داتا منگتے کو، سوالی کو دینا چاہتا ہے. کوئی دینے والا کسی لینے والے کو کہے کہ بھائی آپ نے جب بھی مجھ سے آپ مانگیں گے نا، مانگیں تو مجھے سر جی کہہ کے پکارا کریں، مجھے باس کہہ کے پکارا کریں، میں نے ان ناموں سے مجھے یاد کریں، ان الفاظ سے مجھ سے مانگیں. تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کے علاوہ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے کہ دینے والا دراصل دینے کے موڈ میں ہے، اس نے دینے کا تہیہ کیا ہوا، ارادہ کر لیا ہے. تو اللہ پاک کے موڈ کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک نے جتنی باتیں اس مضمون میں سکھائی ہیں، بتائی ہیں، اللہ پاک وہ ساری نعمتیں دینا چاہتے ہیں. اللہ پاک ہماری مغفرت بھی چاہتے ہیں، اللہ پاک ہمیں معاف کر دینا چاہتے ہیں، اللہ پاک ہم پہ رحمت کی بارش فرمانا چاہتے ہیں، اللہ پاک ہماری نصرت کرنا چاہتے ہیں. یہ ساری چیزیں تو بڑی پیاری دعا، ربنا لا تواخذنا ان نسینا واخطانا. آخری جو دعا کا حصہ ہے، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. کہ اللہ معافی عطا فرمائے، یا اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، یا اللہ معافی آپ کو بہت پسند ہے، معافی آپ کو بہت پسند ہے. تو معافی کا ترجمہ میں نے بتلایا کہ اللہ ایسی معافی عطا فرمائیے کہ ہمارے گناہوں کے جو آثار ہیں، گناہوں کی جو نحوست ہیں، گناہوں کی جو اثرات ہیں، ان اثرات کو بھی مٹا دیجیے، وہ اثرات بھی مٹ جائیں. اب دیکھیں نا، نحوست کا جو تذکرہ ہے حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا تو اس کی نحوست 40 گھر آگے اور پیچھے، 40 گھروں تک اس کی نحوست پہنچتی ہے. یہ نحوست، یہ گناہوں کے آثار ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ جس گھر کے اندر بے نمازی ہوں، ان کی نحوست کہاں تک پہنچے گی؟ اس گھر میں کتنی نحوست ہوگی جس گھر میں جو شخص بالغ لوگ ہیں، مرد و عورت، وہ نماز نہ پڑھیں، وہ فجر نہ پڑھیں، پابندی سے فجر نہ پڑھیں. فجر کے وقت سارے گھروں میں ہم لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، کتنے گھروں میں فجر کی نماز کی ادائیگی ہوتی. تو آپ اندازہ لگائیں کہ جس گھر میں فجر کی نماز کی یا کسی بھی فرض نماز کی ادائیگی نہ ہو، بالغ لوگ جن پر نماز فرض ہے نماز ادا نہ کریں، پھر وہ دعا کرتے مانگیں، پھر اللہ پاک سے وہ مغفرت مانگیں، پھر اللہ پاک سے برکت مانگیں، پھر اللہ پاک سے معافی مانگیں. کیسے اللہ کریم ہے؟ اللہ کریم ہے، اللہ بغیر نماز کی بھی دعا معاف کر سکتا ہے. لیکن اللہ پاک کا جو نظام قدرت ہے، اللہ پاک کا جو مزاج ہے کہ ہمیں اللہ پاک سے معافی مانگنی ہے، ساتھ ساتھ ایسے اعمال بھی کرنے ہیں جن اعمال سے اللہ پاک کی رحمت نازل ہوتی ہے. ایسے اعمال سے بچنا بھی ہے جو اعمال اللہ پاک کی رحمت کو روک لیتی ہے، رکاوٹ بنتی ہے. تو بندہ دعا کر رہا ہے، واعف عنا، اے اللہ ہمیں معافی عطا فرمائی، اور ایسی معافی کہ گناہوں کے اثرات سے بھی ہمیں نجات عطا فرمائیے، نحوستوں سے بھی ہمیں نجات عطا فرمائی.
ہر گناہ کی ایک نحوست ہوتی ہے، یاد رکھیے گا ناظرین۔ تو اللہ ہمیں گناہوں سے بچائے۔ اسے علماء نے لکھا ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو چھوٹا نہ سمجھو، کیا پتہ اسی گناہ پر تمہاری پکڑ ہو جائے، اور کسی بھی چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھو، یہ سمجھ کے نہ چھوڑ دو کہ تو چھوٹی سی نیکی ہے، یہ تو ایک چھوٹی سی سنت ہے، نہیں، کیا پتہ اسی نیکی پر اللہ کریم تمہاری مغفرت فرما دے، تمہاری قبولیت ہو جائے، تمہاری نجات ہو جائے، اللہ پاک کی رحمت متوجہ ہو جائے، اس لیے کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھو۔ آگے فرمایا وَاغْفِرْ لَنَا، یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، یا اللہ ہم سب۔ اچھا، ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں جو انہیں بھی شامل کرتے ہیں۔ یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام وبرکاتہ۔ مجھے یہ جاننا تھا کہ میں 15 سال کے بعد اللہ سے اولاد مانگ رہی ہوں دوبارہ، تو میں نے روز سورہ کوثر پڑھتی ہوں اور 100 دفعہ ایک تسبیح اس کی، اور 4-5 مہینوں سے دعائیں کر رہی ہوں، کوشش کر رہی ہوں، لیکن اتنی کوئی بات بن نہیں پا رہی۔ تو آپ سے پوچھنا تھا کوئی خاص اللہ کا نام یا کوئی خاص صورت بتا دیجئے جو اللہ 15 سال کے بعد مجھے اولاد دوبارہ عطا فرما دے۔ کچھ پریشانیوں نہ چاکیوں کی وجہ سے اولاد کا کافی وقفہ آ گیا۔ ایک بیٹا ہے میرا ماشاءاللہ حافظ قرآن ہے، اور اب دوبارہ اولاد چاہتی ہوں میں، کیونکہ اب سب بہتر جا رہا ہے الحمدللہ۔ اور دوسری بات کہ میں استغفر اللہ کی ایک تسبیح جو ہے وہ روز پڑھ لیتی ہوں، اور مجھے اس کا صحیح طریقہ بتا دی وہ کیسے پڑھتے ہیں، کیونکہ میں بس ایسے ہی بولتی ہوں کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، بس ایسے بولتی رہتی ہوں، اور اول آخر درود شریف پڑھتی ہوں۔ ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں میری بہن، بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا، بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ اللہ کریم جزائے خیر عطا فرمائے میری بہن، آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ دیکھیں اولاد کے حوالے سے ایک تو ذہن میں ہمیشہ یہ ہو کہ دیکھیں اللہ پاک کی طرف سے یہ قدرت ہے، اور اللہ پاک کی طرف سے یہ تقدیر ہے۔ اللہ پاک نے جس کو اولاد دینی ہے، کسی کو 1، کسی کو 2، کسی کو 5، کسی کو 10، اللہ ہی پاک جو ہے بچی اور بچہ، اللہ ہی پاک کا یہ فیصلہ ہوتا ہے کس کو کب اولاد دینی ہے، کتنی اولاد دینی۔ ایک تو اس کو ذہن میں بالکل رکھیں، بالکل اللہ پاک کی طرف سے اٹل فیصلہ ہوتا ہے ہر چیز کا۔ دوسری جو چیز ہے تدبیر، یقینی طور پہ تدبیر بھی تقدیر کا حصہ ہے۔ میں نے بارہا عرض کیا ہے، ہمیں بہت جلدی غلط فہمی اور مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے لوگوں کو۔ میں نے عرض کیا ہے کہ تدبیر بھی تقدیر کا حصہ ہے، تقدیر میں لکھا ہوتا ہے تبھی ہم تدبیر کر رہے ہوتے ہیں۔ جو تدبیر ہم کر رہے ہوتے ہیں نا ہر چیز کے حوالے سے، وہ اس کا حصہ ہے۔ تقدیر میں یہ بھی لکھا ہوتا ہے، اور یہ بھی حکم ہے ہمیں کہ تم تدبیر کرو، اسباب کی دنیا ہے۔ تو یقینی طور پر تدبیر کے انداز میں آپ دعائیں بھی کریں، جتنی دعائیں ہمیں اس حوالے سے بتائی گئی ہیں۔ تو میری بہن دعا کے حوالے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی مشہور دعا ہے، جب انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے اللہ پاک سے مانگا، تو وہ دعا بھی موجود ہے کہ رب حب لی من الصالحین، کہ یا اللہ اے میرے پروردگار ہمیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ تو ایک تو آپ یہ دعا پڑھیں رب حب لی من الصالحین، اس کا ورد رکھیں۔ اس کے علاوہ صبح و شام 7 مرتبہ حسبی اللہ لا الہ الا ہو، یہ رکاوٹوں کے حوالے سے یہ دعائیں ہیں۔ یعنی یقین آپ کا اللہ پاک کی ذات کے ساتھ وابستہ، جتنا یقین کے ساتھ آپ دعا پڑھیں گی، یقین ایک کامل ہو کہ اللہ پاک کے سوا کوئی مختار نہیں، اللہ پاک کے سوا کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں، داتا صرف اللہ، مشکل کشا صرف اللہ، اولاد دینے کی صلاحیت صرف اللہ کے پاس، صرف اور صرف اللہ کے پاس۔ اس یقین کے ساتھ انشاءاللہ آپ 2 رکعت صلاۃ الحاجت بھی پڑھ لیا کریں روزانہ عشاء کے بعد، یا کوئی بھی وقت متعین کرے، اس میں اللہ پاک سے مانگے یا اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما، اور جو بیٹا ہے اس وقت میرے پاس، یا اللہ اسے بھی لمبی عمر عطا فرما اور اس کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ اور نیک صالح میری اولاد کو بنا دے۔ تو اللہ کی ذات سے کوئی بعید نہیں میری بہن، کیونکہ دیکھیں نا تقدیر میں کیا لکھا ہمیں نہیں پتہ، ہم تو تدبیر کے مکلف ہیں، ہم جو مکلف ہیں نا تدبیر کے۔ اس کے علاوہ فزیکلی جو ہے میڈیکلی حوالے سے بھی اپنا چیک اپ وغیرہ جو بھی سسٹم ہوتا ہے یہاں وہ بھی کروائیں کہ آخر تاخیر کیوں ہو رہی ہے، کیا خرابی ہے، کیا ویکنس ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کریم آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ کریم آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اچھا، دوسرا جو آپ نے سوال کیا ہے استغفر اللہ کے حوالے سے، دیکھیں استغفار جو ہے نا، استغفار کہتے ہیں اللہ پاک سے مغفرت طلب کرنا، بخشش طلب کرنا، معافی طلب کرنا۔ تو استغفار کے حوالے سے کئی اس کی قسمیں، ایک تو سب سے چھوٹا جو استغفار ہے وہ یہ ہے استغفر اللہ آپ پڑھتی رہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے تھوڑا سا بڑا جو استغفار ہے وہ ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس سے بڑا جو استغفار ہے وہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اور جو سید الاستغفار ہے
ہمیں حکم ہے کہ ایک مرتبہ صبح و شام پڑھ لیا کریں کہ اللہم انت ربی لا الہ، وہ اس کو سید الاستغفار کہتے ہیں۔ تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں، یہ استغفار بھی آپ روزانہ ایک تسبیح 100 مرتبہ پڑھ لیا کریں، بلکہ ہر نماز کے بعد استغفار پڑھنے کی کوشش کریں، کم از کم 10 مرتبہ، اور پھر اللہ پاک سے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ پاک سے مانگیں، اللہ کریم ضرور آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے گا۔ تو انشاءاللہ تعالی پھر کل آپ سے ناظرین آپ کا جو سوال ہے انشاءاللہ 7:30 بجے شام میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ کریم سے دعا ہے جو بھی دعا آج ہم نے آپ کو بتائی ہے، اللہ کریم اس دعا کے حوالے سے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اس دعا کو بھرپور انداز میں ہم پڑھنے والے ہوں، اللہ پوری امت کو خیر و بھلائی عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔